مبارک یا نبی اللہ نبی اللہ، او مبارک یا رسول اللہ، جگ میں منادی ہے، زہرا کی شادی ہے، زہرا کی شادی ہے، جگ میں منادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کے عقد مبارک کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یکم ذی الحج جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کے عقد مبارک سے منسوب ہے۔ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں کچھ علمی معروضات حوالوں کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصادق الوعد الامین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ کوثر قرآن کا مختصر ترین سورہ اور وہ سورہ جس کو فضائل حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا میں اولیت اور ایک خاص مقام حاصل ہے۔ علماء امامیہ کے مطابق سورہ کوثر نازل ہی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی شان اقدس میں ہوا ہے، اور کوثر سے مراد اور کوثر کا مصداق حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا ہے، کیونکہ یہ سورہ بشارت دے رہا ہے رسول اقدس کو کہ خداوند عالم کی طرف سے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے یہ سورہ نازل کیا گیا کہ جب عاص بن وائل نے آپ پر یہ طعنہ کسا کہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں بچتی ہے، آپ کے بعد آپ کے دین کو چلانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، سرکار رسالت بہت کبیدہ خاطر ہوئے اور آپ کو اس شدید طعنے کا بہت قلق ہوا۔ چنانچہ خداوند عالم نے آپ کی تالیف قلب کے لیے یہ سورہ کوثر نازل کیا کہ اے ہمارے حبیب، آپ کیوں کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بالیقین ہم آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا کر رہے ہیں جو کثرت نسل رکھنے والی ہے۔ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بوقت تکبیر کانوں کی لبوں تک لے جائیے، اور اس کی دوسری تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اور آپ قربانی دیجئے یا قربانی کیجئے۔ انا شانئک هو الابتر، بالیقین آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے، آپ کا دشمن دم بریدہ ہے، آپ کے دشمن کی نسل مٹ جانے والی ہے۔ آیہ اول میں اور آیہ آخر میں، پہلی اور تیسری آیت میں آپس کا رشتہ بتا رہا ہے کہ دراصل یہ سورہ نازل ہی اس طعنے کی رد میں ہوا ہے کہ نسل رسول نہیں مٹے گی، بلکہ نسل دشمن رسول مٹ جائے گی۔ اور دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تحت و فوق، خشکی، سمندر، دریا، پہاڑ، اور ہر جگہ سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک بنام سادات، بعنوان سادات، بتعارف سادات پائی جاتی ہے، اور دنیا اس بات کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے۔
جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہ کا عقد مبارک ہجرت کے بعد دوسرے سال مدینے میں ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اقدس کی پیاری بیٹی اور اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہ کے جب عقد کا موقع آیا تو آپ کے حلقہ بگوش مسلمان حضرات نے، آپ کے اصحاب کرام نے، اس وقت کے بہت سے بزرگ اصحاب نے، اکابر اصحاب نے اس حسرت کا اور اس آرزو کا اظہار کیا کہ یہ شرف زوجیت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہ کا ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم زوجے بطول بن جائیں۔ اس میں متعدد نام دیے جاتے ہیں، ان ناموں کو پیش کر کے میں صرف ایک نام پیش کروں گا مختصراً۔ اور جب سرکار رسالت کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اب آپ کی دختر نیک اختر سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا اس سن و سال میں داخل ہو گئی ہیں کہ جب بیٹیوں کی شادی کر دینی چاہیے، لڑکیوں کی شادی کر دینی چاہیے، تو سرکار رسول اقدس اس بات پر متوجہ ہوئے اور اصحاب کبار کی طرف سے کئی حضرات نے پیشکش کی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی پیشکش کی، مگر سرکار رسول اقدس نے ان کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ سمجھے کہ شاید روپیے پیسے کی وجہ سے رسول مقبول رغبت فرمائیں گے، چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ طویل اور کثیر مہر کی پیشکش کی کہ میں کثیر مہر دے سکتا ہوں۔ مسند احمد حنبل سے یہ روایت علامہ شہر آشوب جو علماء امامیہ میں ایک بزرگ ترین مقام رکھتے ہیں انہوں نے روایت کی ہے۔ مناقب شہر آشوب میں یہ روایت موجود ہے مسند احمد حنبل کے حوالے سے۔ جب عبد الرحمن ابن عوف نے یہ تجویز کی کہ میں آپ کو کثیر مہر ادا کروں گا، سرکار رسالت نے زمین سے کچھ سنگریزے اٹھائے اور وہ ہاتھ میں لیے۔ جب وہ ہاتھ میں آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ان کلمہ پڑھنے والے سنگریزوں کو آپ نے اپنی دامن میں ڈالا۔ جیسے ہی رسول اقدس کے دامن رسالت میں وہ سنگریزے گرتے ہیں، وہ یاقوت میں، لولو و مرجان میں اور قیمتی جواہرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ گویا رسول اقدس یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے تمہاری دی ہوئی دولت کی ضرورت نہیں ہے، خداوند عالم نے مجھے کائنات پر یہ تصرف دیا ہے کہ میں جب چاہوں، جیسے چاہوں، جس جگہ چاہوں مال دنیا پیدا کر سکتا ہوں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ علماء امامیہ کی روایت کے مطابق عقد فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہ اور تزویج حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہ اتنا اہم معاملہ تھا رسالت کے لیے بھی اور مشیت کے لیے بھی، کہ روایات ملتی ہیں کہ جب سرکار رسالت معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو جو اہم باتیں معراج کے مقام پر ہوئی ہیں، ان اہم باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ خداوند عالم نے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، تم اپنی اکلوتی اور پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کا عقد اپنے وصی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے قرار دے دو، جو دنیا میں اور آخرت میں تمہارے بھائی ہیں۔ یہ معراج کے واقعات میں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے۔ سرکار رسالت جب تشریف لائے معراج سے واپس اور آپ نے چاہا کہ یہ اعلان فرمائیں، تو پھر ایک وحی ہوئی آپ کی طرف کہ اے ہمارے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ زوج بطول وہی قرار پائے گا کہ جس کے گھر پہ آج کی رات ستارہ اترے گا۔ چنانچہ مسلمان یہ سن کر چلے گئے اور
بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ رسول نے یہ شرط یا یہ نشانی اس لیے بتائی ہے کہ ایسا تعلق رسول کا اور اللہ کا صرف ایک ہی ہستی کے ساتھ ہے، اور اس ہستی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو انغماس ہوا، اس انغماس کو دور کرنے کے لیے سورہ نجم کی ابتدائی آیات اس پر گواہ بنتی ہیں۔ خداوند عالم نے اس انغماس کو دور کرنے کے لیے سورہ کی ابتدائی آیت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب کہ وہ چلا، یا ٹوٹے ہوئے تارے کی قسم۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ہمارا نبی اور تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اس کی طرف وحی کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ عقد فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا میں یہ روایات بھی شامل ہیں کہ جب رسول نے یہ اعلان کیا کہ جس کے گھر پہ تارا اترے گا وہ زوج بطول قرار پائے گا، تو اس رات مدینے کے مسلمانوں میں جو متمنی تھے انہوں نے اپنے گھر کی چھتوں پر چراغاں کیا تاکہ رات کے اندھیرے میں تارا جب اترے تو ان کے گھر کا انتخاب کرے۔ مگر مشیت الہی کے مطابق تارا جب اپنی جگہ سے چلا، یہ خصوصی روایت میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور مستند روایت پیش کر رہا ہوں کہ جب تارے نے آسمان کی اس جگہ کو چھوڑا کہ جہاں وہ ٹکا ہوا تھا، اور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا اس رات اپنے لیے زوج کے انتخاب پر مشیت کے انتخاب کا انتظار کر رہی تھیں، تو جیسے ہی تارے نے اپنی جگہ کو چھوڑا، جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے جلالت الہی کا اعلان کرتے ہوئے تذکرہ الہی شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ جب جناب فاطمہ زہرا نے 34 مرتبہ اللہ اکبر مکمل کر لیا تو ستارے نے مدینہ کی گرد چکر لگایا۔ جب وہ مدینہ کے گرد چکر لگا رہا تھا اور اس نے انتخاب کیا خانہ اقدس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، تو حضرت فاطمہ زہرا نے اس انتخاب کو دیکھنے کے بعد کہا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی یہ حضرت فاطمہ زہرا کی طرف سے مشیت کے انتخاب پر شکر الہی تھا، اور جناب فاطمہ زہرا نے 33 مرتبہ الحمدللہ مکمل کیا کہ ستارہ زمین سے دوبارہ آسمان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ستارہ دوبارہ آسمان کی طرف روانہ ہوا تو آپ نے تسبیح کرنا شروع کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشیت کی طرف سے یہ اتنا واضح فیصلہ تھا کہ اب رسول کسی کے سامنے جانبدارانہ حیثیت میں نہیں تھے، بلکہ رسول اس بات کا اعلان پہلے ہی کر چکے تھے کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کے عقد کے لیے مرد کا انتخاب، شخص کا انتخاب، فرد کا انتخاب، رجل کا انتخاب، مومن کا انتخاب مشیت خود کر رہی ہے، میں اس معاملے میں از خود کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کے لیے خداوند عالم نے علی کے گھر میں تارا اتارا ہے۔ مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر۔ چنانچہ اس انتخاب کے بعد رسول اقدس نے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہارا انتخاب زوج بطول کی حیثیت سے ہوا ہے، تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا نقد ہے، کتنا مال دنیا ہے،
جو تم مہر اور ولیمے اور شادی کے اخراجات کے لیے رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ زیادہ نہیں ہے، بجز اس کے کہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ رسول اقدس نے کہا کہ تمہیں تلوار کی ضرورت پڑے گی جہاد کے وقت، چنانچہ زرہ کو بیچ دو اور جو مال حاصل ہو، مال دنیا حاصل ہو، اس سے تم شادی کے اخراجات ادا کرو۔ مولا کائنات نے زرہ بیچ دی، جو قیمت حاصل ہوئی اس میں سے آدھی مہر کے طور پر ادا کی اور آدھی شادی کے دیگر اخراجات کے لیے ادا کی۔ وہ تمام روحانی روایات اور وہ عظمتیں اور وہ برکتیں جو حضرت فاطمہ زہرا کے عقد مبارک کو حاصل ہوئی ہیں، اس میں یہ روایت بھی ہے کہ جب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کا عقد زمین پر ہو رہا تھا تو اس سے قبل اللہ تعالیٰ یہ عقد علی و فاطمہ کا عرش پر کر چکا تھا، اور عرش پر جب خداوند عالم نے یہ عقد کیا ہے تو وہاں حوروں کے درمیان لولو و مرجان، یاقوت اور قیمتی جواہرات لٹائے گئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ حوریں آپس میں ان جواہرات سے تا روز محشر کھیلتی رہیں گی اور آپس میں ایک دوسرے پر نچھاور کرتی رہیں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ عرش پر عقد کی روایت کا میں نے ایک مختصر سا حوالہ دیا، اگرچہ کہ روایات اس سے زیادہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ فرش پر سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد علی و فاطمہ پڑھا اور قائم کیا۔ بڑی اہم بات ہے، تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ سیرت رسول میں بھی اور سیرت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ میں بھی اس بات کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ مہر فاطمی انتہائی مختصر اور حضرت فاطمہ زہرا کا جہیز بھی انتہائی مختصر، یہاں تک کہ جو تفصیلات ملتی ہیں اس میں ایک چکی، ایک مشک، ایک کنویں سے پانی نکالنے والا ڈونگا پانی کا، رسی، ایک چٹائی نما بچھانے کے لیے فرش اور ایک کھجور کی چھال سے بنی ہوئی قالین نما چٹائی، اوڑھنے کے لیے چادر، بہت ہی واجبی سے کپڑے پہننے کے لیے، یہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کا جہیز مبارک تھا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ جہیز کی تفصیل اصلاً کیا ہے اور تفصیلات کیا ہے، ایک مختصر جملہ ایک معزز اور محترم عالم کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے جہیز پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ اشیاء گناتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ رسول کے گھر میں فاطمہ زہرا جیسی پیاری بیٹی کے علاوہ اس گھر میں باقی کیا بچا تھا؟ جو کچھ رسول کے پاس تھا وہ سب کا سب آپ نے اپنی پیاری بیٹی کو جہیز میں دے دیا۔ مختصراً یہ احوال ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے جہیز کا۔ جب جہیز کی بات ہم کر رہے ہیں اور مہر کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ایک بات اور بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول نے اپنی پیاری بیٹی سے جب مولا علی علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ زہرا، میں تمہارا عقد اور شادی اس مرد سے کر رہا ہوں کہ جو اول المسلمین ہے، اسلام میں سب سے اول ہے، میں تمہاری شادی اور تمہارا نکاح اس مرد سے کر رہا ہوں جو علم میں سب سے افضل ہے، اور میں تمہاری شادی اس مرد سے کر رہا ہوں جو علم میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اے فاطمہ زہرا، یہ علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جو مومنوں کا امیر ہے، امیر المؤمنین ہے،
اور دنیا و آخرت میں اللہ نے اسے میرا بھائی قرار دیا ہے۔ جب رخصتی کا وقت آیا، اہم ترین جملہ آج کی گزارش کا اگر یاد رکھیں تو یاد رکھیے گا، اہم ترین جملہ تمام امت کی بیٹیوں کے لیے، تمام امت کی بیویوں کے لیے، یہ ماں باپ کے لیے بھی ہے اور یہ اولاد کے لیے بھی ہے کہ سرکار رسول اقدس نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سیدھا بازو تھام کر ایک جملہ کہا کہ اے فاطمہ زہرا، میں تمہیں انتہائی کریم النفس اور سخی انسان کے ساتھ بیاہ چکا ہوں، تم علی کی زوجہ بن کر علی کے گھر جا رہی ہو، میری تم کو نصیحت یہ ہے کہ تم علی کے سامنے کوئی فرمائش نہ کرنا۔ اب مورخین، اہل سیر، سیرت نگار، واقعہ نگار اس میں یہ گوشہ نکالتے ہیں کہ کیونکہ علی غریب تھے، اس وجہ سے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو غریب علی کے سامنے فرمائشیں بیان کرنے سے روک دیا۔ جو کچھ رسول کا ما فی الضمیر ہے اس کو تو معصوم کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ما فی الضمیر رسالت تک کوئی ادنا انسان، کوئی گناہ گار انسان نہیں پہنچ سکتا، مگر جو عقیدت اور ایمان تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی کو چلتے ہوئے رخصت کے وقت یہ تلقین، یہ نصیحت کر کے کہ تم اپنے شوہر علی کے سامنے کوئی فرمائش نہ کرنا، در حقیقت امت کی بیٹیوں کو اور امت کی بیویوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھو، اگر تم اپنے گھروں میں آرام و اطمینان اور روحانی فضا کو برقرار رکھنا چاہتی ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنی خواہشوں پر انضباط ضروری ہے، تمہیں اپنے خواہشوں کو روک کر رکھنا ہوگا تاکہ تمہاری فرمائشیں تمہارے شوہروں کو بے جا زحمت و مصیبت میں مبتلا نہ کریں۔ اور یہ آخری پیغام جو اس تقریر کا، اس پروگرام کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ ہر دور ہر زمانے کی بیٹیوں کے لیے، ہر دور ہر زمانے کی بیویوں کے لیے ہے۔ ہم اور آپ مشاہدے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ گھر چلانے کی ذمہ داری اور معیشت اٹھانے کا بوجھ مرد کے کندھوں پر ہوتا ہے، اگر اس میں ازواج کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے غیر ضروری فرمائشیں بھی داخل ہو جائیں تو پھر مرد کے لیے زحمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر نصیحت رسول کو اپنا لیا جائے، حدیث رسول کو اختیار کیا جائے انشاءاللہ العزیز، تو ہر گھر میں امن و امان بھی ہوگا، روحانی فضا برقرار رہے گی، اور پھر روپے پیسے کے لیے جو مرد حضرات زحمت و مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور جائز اور ناجائز بھول جاتے ہیں، وہ جائز و ناجائز بھولنے سے بچ جائیں گے، اور اس کار نیک میں ان کی ازواج کا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش کو روکا، ان کو اپنی خواہش روکنے کا اجر ملے گا اور بندہ مومن کو نیکی کرنے کا اجر ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مبارک یا نبی اللہ، نبی اللہ، او مبارک یا رسول اللہ، رسول اللہ، جگ میں منادی ہے، زہرا کی شادی ہے، زہرا کی شادی